کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ مینے کا پانی، چشمے کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ، وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاکی چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ جن پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہے یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ بلی، بشرط فوراً چوہا نہ کھایا ہو، چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرہ اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرا ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا، وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کہ اتنا بڑا ہو، وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ نجاست گرنے کے سوا اور کسی چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک ہوتا ہے؟ جو جانور کہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، گھڑ، چھپکلی، چونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کنویں کا بیان۔ کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ایسا جانور گر کر اس کا جھوٹا ناپاک ہے یا وہ جانور گرے جس کی بدن پر نجاست لگی ہو تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں، ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو، اگر گر گئیں اور زندہ نکل آئے تو جب تک ان کے پیشاب یا پاخانہ نہ گرنے کا یقین نہ ہو جائے، کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنواں کے پاک کرنے کا
5 طریقے ہیں جب کنویں میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ دوسرا، جب آدمی یا سور یا کتا بکری یا 2 بلیاں یا اتنا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ تیسرا، جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ پانچواں، اگر چوہا، چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ اگر گرا ہوا جانور کنویں میں مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا۔